تیرا گمشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علم و حکمت کی باتیں کی مزید قسط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک بات الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم بہت سارے علم و حکمت سے مالا مال مدنی پھولوں کے گلدستے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کہا جاتا ہے کہ جو دروازے پر دستک دیتا رہے تو آخر کار دروازہ کھل ہی جاتا ہے. تو چلیے اس کے لیے ذہن بناتے ہیں اور شوق بڑھاتے ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. مفتی صاحب اہلاً و سہلاً و مرحباً. رمضان المبارک میں الحمدللہ رحمت الہی کے جو ایسی برسات ہوتی ہے کہ مخصوص عبادات میں جہاں اور بہت ساری عبادات اور دیگر عبادات کی طرف جہاں مسلمانوں کے قلوب متوجہ ہوتے ہیں، اعتکاف کا موسم بہار بھی ہمیں الحمدللہ گلی گلی محلے محلے میں نظر آتا ہے. اور یہ بھی الحمدللہ ایسی عبادت ہے ساری دنیا کے اندر اس کی جو نا یہ سمجھ لیں گویا کہ ایک لحاظ سے تو شاید شعار اسلام ہی ہو، واللہ علم رسول. آپ اس کی طرف جو ہے نا وہ اصلاح ہماری فرمائیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اگر اس کی بہرحال اہمیت تو ہے اور مسلم معاشرے میں نظر تو آتا ہے. تو چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے ہم سیکھ بھی لیں، غلطیاں اگر ہماری کوئی ہیں تو وہ بھی ہماری درست ہو جائیں اور آداب وغیرہ ہمیں سیکھ لیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اعتکاف سنتے تو ہیں اور علم میں آتا رہتا ہے، کانوں میں پڑھتا رہتا ہے، مگر اگر ہم سے کوئی پوچھے یار اعتکاف ہے کیا تو شاید ہم خاموش ہو جائیں کہ یار نہیں، اور اب کوئی تصور ہوگا بیان نہیں کر سکیں گے. تو ہے کیا اعتکاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اس میں یہ کہ اعتکاف جو کرتے ہیں نا وہ تو جانتے ہیں اس کی اہمیت، اور جو کبھی اعتکاف نہیں کرتے ظاہر بات ہے انہیں مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ بیان نہیں کر پاتے یہ ہے کیا، اس میں ملتا کیا ہے اور کتنا مزہ آتا ہے، اس میں روحانی کیسا سکون ملتا ہے. تو اعتکاف کا یہ اکثر مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد کی حاضری کا تو مسلمانوں کا معمول ہوتا ہے جس کا جتنا ہوتا ہے. تو مساجد کے اندر جو آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا ماحول نظر آتا ہے، اس سے مسلمانوں کو یہ اندازہ تو ہے کہ اعتکاف ہماری ایک عبادت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور احادیث مبارکہ کا جو بیان پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور بالکل تواتر کے ساتھ فرماتے تھے. تو اس سے اس کا سنت موقدہ ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ سنت موقدہ ہر ایک پر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ 10 دن کے لیے مسجد کے اندر آخر میں آ کے بیٹھ جائے، بلکہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ کی یہاں یہ صورت ہے کہ شہر میں یا گاؤں ہے تو اس گاؤں میں اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا آخری 10 دن کا، ٹھیک ہے، تو سب بری ذمہ ہو گئے، پورے شہر والے بری ذمہ ہو گئے. اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب سنت موقدہ کے تارک ہوں گے، ان پر وبال ہوگا. تو یہ آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے جس کے بارے میں بالخصوص ہمارا کلام ہوگا، تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب مسجد کے اندر اعتکاف فرماتے تو اس کے بعد باہر نہیں نکلتے. پھر اس کی اپنی شرائط بھی ہیں اور حدود و قیود بھی ہیں. یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اپنے گھر میں ہی سہولت ہے، ٹھیک ہے، یا میں کسی ایسے کنٹری میں رہتا ہوں
کہ قریب میں جو ہے نا مسجد نہیں ہے, غیر مسلموں کی آبادی ہے, اور گاڑی میں کار میں مجھے جانا پڑے گا, تو میں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر لوں؟ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا. اوکے اوکے, ان کے لیے مسجد ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کا اعتکاف مسجد کے اندر مکروہ ہے, انہیں اپنے گھر میں کرنا چاہیے, اور گھر کے اس حصے میں جسے وہ اپنی مسجد بیت بنائیں. ایک تو یہ دو فرق ہے, یعنی عورتیں کہاں اعتکاف کریں گے؟ گھر میں. اور گھر میں بھی ہر گھر کے اندر جو عام طور پہ عورتیں خواتین گھروں کے اندر رہتی ہیں, وہ ایسا نہیں کہ جب بھی چاہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں, کبھی ادھر بیٹھ گئیں کبھی ادھر بیٹھ گئیں, بلکہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کسی حصے کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا, جسے کہتے ہیں مسجد بیت. جس حصے کو مخصوص کر لیں گی, یہ مستحب بھی ہے, وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر عام دنوں میں ایسا نہیں کیا اور اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اعتکاف سے پہلے مخصوص کر لیں, نیت کر لیں کہ یہ حصہ میرا مخصوص ہے, اور پھر اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائیں. مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے, کیا فضیلت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے, فضیلت ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے. یہ محبوب سنت یوں کہ آپ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, یعنی رمضان کے اندر ہر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. بلکہ ایک سال تو آپ نے رمضان میں اعتکاف نہ کر پائے تو شوال کے دنوں کے اندر 10 دن کے اندر اعتکاف. اعتکاف سے آپ اللہ 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 اللہ. دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت بھی حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے 10 دنوں کا یہ اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا. ثواب دیکھیں کیسا ہے, 2 حج کا ثواب اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب. یہ تو ہو گیا ایک ثواب کی بات. اب اعتکاف کے اندر جو اس کو فوائد اور ثمرات ملیں گے, اور اس کے بعد جو وہ نیک عمل کرے گا اور اس کا ثواب پائے گا, کیا کہنے, تو دیکھیے اعتکاف بن گیا نا, مرکز اور محور بن گیا, کمپریہنسو پیکج بن گیا ماشاءاللہ. تو اعتکاف کے اندر تو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتکاف کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا حکمت کیا ہے؟ وہی بات کہ یعنی اگر میں نے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, میں نے کس چیز پر اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے, اپنی کارکردگی کس پر جھانچنا, حکمت کیا ہے اس کے اندر, اور میں اعتکاف کے 10 دن کے آغاز اور 10 دن کے اختتام پر مجھ میں کیا فرق آ جانا چاہیے؟ پہلے تو جی جی حکمت, ایک بڑی حکمت تو جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے شب قدر کی تلاش میں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اگرچہ کبھی قول یہ ہے کہ 27ویں جو شب ہوتی ہے وہی شب قدر ہے, لیکن قول تو یہ بھی ہے نا کہ آخری جو طاق راتیں 21ویں بھی شب قدر ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں 29ویں بھی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ. تو 5 راتیں جو ہے وہ شب قدر کی تلاش میں جاگنا چاہیے. پورے رمضان کے اندر ہے تو پورا رمضان جاگنا چاہیے, پورا سال ہو تو پورے سال کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے. سالین کا تو یہ انداز رہا, اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی تلاش میں, یوں کہیں گے آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر پالوں. تو ایک تو یہ اس میں حکمت ہے کہ شب قدر جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا, خیر من الف شہر قرآن کریم کے اندر, اتنی بڑی دولت, اتنا بڑا خزانہ, 1000 مہینوں کے اندر والی عبادت دیکھیں, اور ایک رات ایسی اس امت کو مل گئی ہے, کیا کہنے, اس رات کی قدر کرنی چاہیے بے شک, تبھی تو لیلۃ القدر ہے. جی جی. تو اس لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ بآسانی اعتکاف والے کر لیتے ہیں. اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے تو اب ظاہر بات ہے دنیاوی کام کاج مشغولیت ہوگی, رات میں شب بیداری کیسے کریں گے؟ تو رات میں شب بیداری اعتکاف والوں کے لیے آسان ہوتی ہے. مسجد کا ایک ماحول ہوتا ہے, عبادت کرتے ہوئے شب بیداری, وہی تو شب بیداری ہوتی ہے. صحیح صحیح. عبادت کے بغیر اگر جاگتا رہا کوئی اور پوری رات بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے, وہ شب بیدار تھوڑی ہے. صحیح. لغوی اعتبار سے تو اس کو شب بیدار کہیں گے, لیکن عبادت نہیں کر رہا. صحیح, اس کا اصل مقصد اس نے حاصل نہیں. اعتکاف والے کے لیے اور مسجد کے ماحول میں شب بیداری آسان ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ حکمت ہے. دوسرا یہ کہ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرانا, یہ اعتکاف ہے نا. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. اعتکاف کے 10 دنوں میں, صرف طاق راتوں میں ہی نہیں, پورے دنوں کے اندر, جفت راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کریں گے, اس کا ذکر و اذکار کریں گے, درود پاک کی کثرت کریں گے. علم دین میں اگر کمی کوتاہی ہے تو اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے. فرائض واجبات کی ادائیگی کا ذہن بنائیں گے اور اس کو صحیح ادا کرنا سیکھیں گے. یعنی علم میں بھی اضافہ کریں گے, اپنے عمل کو درست کریں گے اور اپنے دل کی بھی اصلاح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو تمام عبادتوں کی اصل ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے.
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والوں کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ تو اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، اور بکثرت یاد کرنے والوں کے لیے جو انواع و اقسام کے جو ثواب ہیں ان کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے اعتکاف سے عبادت کا ذہن بنتا ہے، ایک تو اعتکاف کی فضیلت اور ثواب ہے، اور اعتکاف سے جو ذہن بنا اور علاوہ اعتکاف کے دنوں کے، اب جب وہ نیک اعمال کرے گا تو سارے جو ثواب ملیں گے وہ بذریعہ اعتکاف اور اس ریاضت والی مشق کے صدقے میں گویا مل رہے ہیں، اس کا ذہن بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اعتبار سے جو فضیلت ہے یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، ساری فضیلتوں کا منبع اور مرکز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے والا ذہن بن جائے اور یاد کرنے والا بن جائے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور مسلمان کی نشانی ہے کہ لم یخشى الا اللہ، کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ خافون ان کنتم مؤمنین قرآن کریم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو جتنا یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچانتا ہے اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ اس سے مغفرت کی طلب بھی ہوتی ہے، اس سے امید بھی لگی رہتی ہے، جس کو کہتے ہیں ایک خوف کہتے ہیں، ایک رجا کہتے ہیں۔ خوف ہوگا تو بندہ بعمل زندگی گزارے گا، کوتاہی نہیں کرے گا، فرائض واجبات کا دھیان رکھے گا، اور رجا یہ امید کہ اگر کمی کوتاہی ہو گئی، ناقص اعمال ہیں، اس کی شائن شان نہیں ہے، لیکن اس سے مغفرت کی طلب کی امید ہوتی ہے کہ میں مغفرت کا اس سے سوال کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ تو خوف اور رجا والی جو کیفیت ہے نا، خوف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور رجا اس سے امید لگائے رکھنا، ان دونوں کے مابین ایمان ہوتا ہے۔ خوف اور رجا والی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو مسلمان کو ملتی ہے، وہ تو اسلامی زندگی کا گویا مرکز اور محور ہے۔ مسلمان کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے، بعمل زندگی گزارتا بھی ہے اور مغفرت کا سوال بھی کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ارشاد ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو میری یہ امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا جنتی، اور اگر سب جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، اگر یہ ہوتا تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ تو خوف اور رجا والی کیفیت جب مسلمان پر صحیح معنوں میں طاری ہو، خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، تاکہ غلبہ خوف ہوگا تو کاہلی، سستی اور غیر ضروری جو بہانے ہوتے ہیں اس طرف شیطان لے کے نہیں جائے گا، وہ عمل کرے گا اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرے گا، اور بے عملی کو دلیل نہیں بنائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کی برکت سے اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اگر مسلمان جو ہے اعتکاف کے بعد بھی اور اعتکاف سے پہلے بھی اور ساری زندگی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بن جائے، بکثرت یاد کرنے والا، بار بار اس کی طرف ذہن لگانے والا، تو اس کی زندگی میں بہت نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یعنی میں اس کو یوں ایک اس انداز سے بھی ذہن دینے کے لیے اس کو سمرائز کروں گا کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو اعتکاف کے بعد اپنی پرفارمنس کو اس طرح سے ایویلویٹ کرنا چاہیے، اپنی کارکردگی کو یوں جانچنا چاہیے کہ وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا بن گیا، اور شب قدر کی تلاش میں اس نے واقعی کتنی حقیقی معنوں میں اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ پٹ کی ہیں، کتنی زیادہ اس نے کوششیں کی ہیں۔ اچھا مصعب، وہ یعنی دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ، تو وہ اعتکاف وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں بھی وہ لگتی رہی ہیں، تو یوں آپ نے شب قدر کی حوالے سے شب بیداری کی جو ماشاء اللہ ذہن دیا تھا کہ ایک شخص محض جاگتا رہے تو اس کو شب بیدار یعنی وہ تھوڑی کہیں گے، بھلے وہ اگرچہ اس نے ڈکشنری میننگ کے حساب سے وہ جاگا ہے، تو یعنی اب نا انفرادی کوشش ہوتی تھی، ترغیبات ہوتی تھیں لوگوں کو، اب ایک سونا بھی عبادت ہے، تکیہ لیا اور یہ لیا چادر تانی اور وہ سو گئے، تو یہ اس طرح کا کمنٹ بھی سننے کو ملتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے۔ تو اب یعنی سونا بھی عبادت ہے، لیکن کیا اس نے اپنی ایفرٹ کو، جو اس نے ایک اپرچونٹی اس کو ملی تھی، موقع اسے ملا تھا، کیا اس نے صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھایا، یا وہ اپنی نادانی کی وجہ سے غفلت کا مرتکب ہوا، کوتاہی ہو گئی، اس سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا تھا، کم میں ہی؟ اصل میں ایک تو لوگوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، پھر ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، علم اور احتیاط کے اعتبار سے بھی یہ اس صورت کو جدا دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ تھکا ہوا ہے اور اسے نیند آ رہی ہے، اور نیند آئے گی، نیند لے گا ضروری،
تبھی تو وہ دیگر عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائے گا. اب اگر ایسے موقع پہ کسی نے ٹوک دیا کہ بھئی ذرا اٹھو سو مت، تو اب وہ جاگتے جاگتے کتنا جاگے گا؟ بھئی سونا بھی تو ہے نا، سوئے گا تو عبادت کرے گا نا. تو ایسے موقع پر جس نے اس کو غیر ضروری جگانے کی بات کی، یعنی جتنا ضروری آرام تھا وہ آرام کرنے سے اس کو روک رہا ہے، تو یہ کہنے والا غلطی پر ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سونا بھی عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جاگ کر عبادت کرنے کے لیے سونا، اچھی نیت سے سونا، مثال کے طور پہ اگر ایسا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس بھی ہوتا ہے جس کو ہیلا بانا کہتے ہیں، وہ غفلت کی دلیل ہوتی ہے. مسلمان کو غافل نہیں عاقل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو غافل یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی عبادت سے دور بھاگتا ہے، اور عبادت کی طرف جو راغب بھی کرتا ہے. تو عام طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں، ہر ایک مسلمان، میں اگر آپ کو ٹوکتا ہوں یا آپ مجھے ٹوکتے ہیں تو اسلامی تقاضا یہ ہے کہ میں خاموشی اختیار کروں اور آپ کی نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کروں، ذہن یہ بناؤں. نہیں کر پا رہا وہ الگ بات ہے، لیکن ایک یہ ہے نا کہ آپ کی نصیحت کو آپ کے منہ پہ ہی رد کر دوں میں، تو بھئی تم کون ہوتے ہو، یا اس کے لیے ہیلا بہانہ تراش لوں. تو یہ ایک غفلت کی انتہا ہے. تو ایسے موقع پر اگر وہ اس نے فرائض کا خیال رکھ لیا، اعتکاف میں نمازوں کا اور دیگر جو فرائض ہیں آداب ہیں ان کا خیال رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ سو رہا ہے، تو سونا مباح ہے نا، جائز ہے. کوئی کم سوتا ہے، کوئی زیادہ سوتا ہے. تب ایسے موقع پر توجہ دلانے والے نے جو توجہ دلائی تھی وہ اسے گویا ایک طرح کی نیکی کی دعوت دے رہا تھا. تو ایسے موقع پر جو ہے وہ عام طور پہ بے تکلفی بھی سبب بنتا ہے. اپنا جو بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے دوستوں کے اندر، تب ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ چڑھ کر بھی آدمی کہہ سکتا ہے اور تنگ ہو کر بھی کہہ سکتا ہے. تو اس میں دونوں طرف سے خیال ہونا چاہیے، ترغیب دینے والے کو بھی اور کہنے والے کو بھی، کس کو کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. بعض اوقات بے احتیاطی والے جملے سخت بھی ہو جاتے ہیں. تو اعتکاف میں سونا جو ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ سونے کے لیے بہت دن پڑے ہیں. اعتکاف کرنے والوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کم سوئیں، اور کم سونے کے لیے جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب بھی دلاتے ہیں بار بار، خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں کم کھائیں. تو روزے میں تو کم کھاتے ہی ہیں، لیکن اگر سحری اور افطاری والا معاملہ وہی خوب پیٹ بھرنے والا ہوگا تو پھر نیند ویسی طاری ہو جائے گی. پیٹ جب زیادہ بھرا ہوتا ہے، کھایا بھی زیادہ اور پیا بھی زیادہ، تو اب نیند بھی زیادہ آئے گی. تو وہ ہے تقلیل طعام، تقلیل کلام، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو کھانا بھی کم ہو اور کلام بھی کم ہو. اعتکاف میں تو جو دنیاوی کلام ہے وہ ویسے ہی مکروہ ہے، خاموش رہنا چاہیے. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اعتکاف والے کیا کرتے ہیں کہ وہ چپ رہتے ہیں بالکل، منہ پہ کپڑا لپیٹ لیں گے. بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ منہ پہ کپڑا لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو سکھا دیا ہے. وہ ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ چہرے پہ نور نہیں آئے گا، عبادت کا نور نہیں چڑھے گا، وہ چھپا کے رکھنا ہوا، نہ لوگ دیکھتے رہیں گے. یہ سنا ہے. اصل میں عبادت تو سارے سال کرنی، عبادت کا نور تو مسلمان کے اوپر آئے گا تو سارے سال کی عبادت سے بھی آئے گا اور اعتکاف کی عبادت سے بھی آئے گا. تو اعتکاف میں اتنا مسئلہ تو ہے کہ دنیاوی کلام مکروہ ہے، تو عام حالات میں بھی مکروہ ہے. اعتکاف کی نیت کسی نے نہیں بھی کی اور مسجد میں گیا تو مسجد میں دنیاوی کلام مکروہ ہے، اور وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح کی روایتیں. لیکن اگر یہ ذہن ہے کہ چپ رہنا عبادت ہے، کسی نے یہ ذہن بنا لیا کہ چپ رہنا عبادت ہے، یہ گناہ ہے. یہ نظریہ رکھنا اور اس طور پر چپ رہنا. ہاں اگر یہ نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں سمجھتے چپ رہنے کو اعتکاف میں، تو اب جائز ہے. بری باتوں سے تو چپ رہنا افضل ہوتا ہے، اور چپ رہنے سے اچھی باتیں افضل ہوتی ہیں. تو اعتکاف کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر و درود کے اندر، تلاوت قرآن میں، علم سیکھنے میں، سکھانے میں، صالحین کے واقعات میں، اس میں گزارا جائے گا تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ ہاتھ آئے گا. ٹھیک. وہ سب اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ جیسے روزہ کی کچھ ہوتی ہیں، ہم آپ نے سکھائی ہیں، نماز کی بھی ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہی رہتی ہیں ہمیں. اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں؟ اس میں ایک یہ مسجد شرط ہے مردوں کے لیے، اوکے. اور عورتوں کا میں نے بتایا کہ وہ مسجد بیت ہوگی. وہ گھر کی مسجد کے احکامات وہ مسجد والے نہیں ہوتے، لیکن نماز کی حد تک جو مخصوص کر لیا، اعتکاف اس میں ہوگا، نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، نماز وہاں پر پڑھیں گے. تو مسجد ہونا ایک تو شرط ہو گیا. مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، مسجد سے باہر جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹ جائے گا. واجب اعتکاف ہوتا ہے نظر کا، کوئی نظر مان لے، اور دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ آخری 10 دنوں کا. ان دونوں کا حکم یہی ہے کہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک تیسرا اعتکاف جو ہم نے کئی بار اس پر بات کی، وہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف، مستحب اعتکاف. وہ باہر نکلنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، پورا ہو جاتا ہے. کہ مسجد میں گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، باہر نکلے، ختم ہو گیا. لیکن 10 دنوں کے اندر اب باہر نکلنے کی اجازت نہیں. اس کا وقت شروع ہوتا ہے 20 روزہ، جو 20واں روزہ ہوتا ہے
اس کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جانا ضروری ہے. پہلے یعنی غروب آپ کا ہو تو آپ مسجد میں ہو. مسجد میں ہو. اوکے. اب اگر غروب سے پہلے کوئی مسجد میں نہ آ پایا تو اس کا سنت موقدہ اعتکاف نہیں ہوگا, نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے. صحیح. تو سنت موقدہ اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اب مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے سوائے طبعی حاجت کے. طبعی حاجت کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں, جو حاجت آپ کی مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جنابت سے اور حیض و نفاس سے یہ پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو ایک تو یہ بھی صورت ہے. یہاں جنابت سے مراد جو ہے وہ خاص صورت ہے, یعنی جو ازدواجی تعلق کے اعتبار سے جب آدمی جنبی ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعتکاف اس کا شروع ہی نہیں ہوتا, یہ تھا تو ختم ہو جاتا ہے. یعنی غسل فرض ہونے والی آیت ہے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو. ایک ہی عورتوں کے لیے یہ شرط ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہوں. اب اگر مسجد کے اندر کوئی اعتکاف میں تھا اور اسے احتلام ہو گیا, میں یہ فرق بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کو احتلام ہو گیا تو اب وہ بھی جنبی کہلاتا ہے, لیکن اس خالی احتلام ہونے سے چونکہ اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور اس نے مباشرت بھی نہیں کی, لہٰذا اس کا اعتکاف بھی ختم نہیں ہوا, دن میں ہو یا رات میں ہو. ایک یہ والا فرق رہے گا. اور ایک وہ جو جنابت جو حیض اور نفاس کے ساتھ ہے, عورتوں کے 2 مخصوص ایام کی کیفیت ہے, اس میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ پاتی, تو بغیر روزے کے اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. اعتکاف کے لیے ایک تو مسجد شرط ہے, دوسرا کیا ہے روزہ شرط, اور تیسرا یہ کہ مباشرت نہ ہو. اگر دن کے علاوہ رات میں بھی مباشرت ہوگی, میاں بیوی والے تعلقات قائم ہوں گے اور اس کی جو صورتیں ہیں تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی کچھ وہ تفصیلات تھیں. مسجد اس کے لیے ضروری ہے. اوکے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں ظاہر ہے کہ ہمارا ایک اپنا تصور ہوتا ہے, بعض کو معلومات ہوتی ہیں نہیں ہوتی, مسجد کے کہاں کہاں حصے میں کون کون سے حصے میں جا سکتا ہے معتکف, کہاں کہاں نہیں جا سکتا. ہال ہے, وضو خانہ ہے, اچھا امام صاحب کا کمرہ ہے اور صحن وغیرہ ہیں. تو جو آپ وہ کہتے ہیں نا مسجد بھی ہوتی ہے, فنائے مسجد بھی ہوتی ہے اور دیگر یعنی خارج مسجد بھی ہوتی ہے, کہاں میری لمٹس کہاں تک ہیں اگر میں معتکف ہوں؟ اس میں کہ مسجد کی قسموں پر اگر غور کر لیں گے تو انہیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک تو ہے مسجد وہ جگہ, مسجد کا جو 4 دیواری احاطہ ہے اس میں وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے, بالکل صاف ستھری ہوتی ہے, عام طور پہ صفحے بچھی ہوتی ہے, ہال کمرہ ہوتا ہے, برآمدہ یا صحن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جگہ تو بالکل اصل مسجد ہے, خاص ہے ہی نماز کے لیے, تو اسی میں معتکف رہے گا. ایک تو یہ, اور زیادہ سے زیادہ وقت بھی وہیں گزارنا چاہیے. اوکے. اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ جو متصل جگہ ہوتی ہے بعض اوقات وہ ہوتی ہے فنائے مسجد. مثلا دروازے سے جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو چپلے اتارنے کی جگہ ہے. مساجد کے اندر مینارہ ہوتا ہے, پہلے مینارے پر اذان دینے کا رواج بھی تھا, اس کے جزیات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ مینارے پر بھی جا سکتا ہے اذان دینے کے لیے. فرق یہ ہے کہ اگر راستہ باہر سے ہے تو اب جو ہے مؤذن جا سکتا ہے, اس لیے کہ مؤذن کو حاجت ہے نا اذان دینے کی. اب راستہ باہر سے ہے تو یہ حاجت کی بنا پر باہر سے بھی گزر کے جا سکتا ہے, بغیر حاجت کے مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. مؤذن بھی اعتکاف میں اور غیر مؤذن بھی اعتکاف میں. اب اذان دینی ہے, اب اس کو یوں سمجھیں مینارے پر جانا ہے تو اگر راستہ مسجد کے باہر سے ہے تو اب مؤذن تو جا سکتا ہے, اس لیے کہ اذان دینا حاجت ہے اور وہ حاجت اس پر موقوف ہے. لیکن جو غیر مؤذن ہے وہ باہر کے راستے سے نہیں جا سکتا, باہر کے راستے سے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن جو مینارہ بنا ہوتا ہے وہ مسجد کے ساتھ متصل ہی ہوتا ہے اور وہ فنائے مسجد کے حکم میں ہوتا ہے. اصل مسجد تو ہو گئی وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف تھی, اور فنائے مسجد اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل مسجد سے بالکل متصل ہوتی ہے, نماز جو پڑھی جاتی ہے جس جگہ پر اس سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے اور ضروریات و مسالے مسجد کے لیے ہوتی ہے. مسجد کی ضرورت اور مصلیحت کا اس جگہ سے تعلق ہوتی ہے, وقف ہوتی ہے. تو ایسی جو فنائے مسجد جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی, مینارے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے جو مینارے ہیں وہ بھی فنائے مسجد ہے. چپلے اتارنے کی جگہ ہے, راہداریاں بعض اوقات ہوتی ہے, وضو خانے بنے ہوتے ہیں, تو یہ فنائے مسجد ہے. اس میں اگر معتکف جائے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اگر بالکل مسجد سے باہر ہو جائے گا, فنا سے بھی باہر, تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اوکے. اچھا مطلب یہ تو آپ نے ماشاءاللہ مسجد کی باؤنڈریز اور جو ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں سمجھایا. کچھ اور بھی ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ایک تو یہ ہے.
ایک میں نے آپ کو بتایا وہی مباشرت والا معاملہ، ایسا وقوع پایا نہیں جاتا مساجد کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اپنی جگہ پر مسئلہ ضرور ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسجد سے جو ہے وہ بغیر حاجت کے مجبوری میں نکلا ہو یا غیر مجبوری میں نکلا ہو تب بھی اعتکاف ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ ٹوٹ گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزہ اگر مفتی صاحب خطا سے ٹوٹا، یعنی کہ وہ ناک میں پانی چڑھانا تھا اور روزہ یاد تھا اور وہ دماغ کو چڑھ گیا پانی، اب روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، تو اس میں خطا کا یعنی قصد اور غیر قصد کا، مجبوری غیر مجبوری کا فرق نہیں ہے۔ روزہ جان بوجھ کے بالفرض توڑا، مجبوری میں توڑا ہو، یا بلا قصد ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی طرح مسجد سے بغیر حاجت کے خود نکلا، یا کسی نے دھکا دیا، یا غلطی سے نکلا، یا کسی نے نکال دیا، تینوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسجد سے بلا حاجت نکلنے سے اور روزہ ٹوٹنے سے یہ دو بڑی چیزیں یاد رکھ لی جائیں تو اس کا۔ اچھا، اب یہاں ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ، میں تو سمجھ رہا تھا یہ بھی مسجد ہے، میں تو سمجھ رہا تھا وہ والا حصہ بھی مسجد ہے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ والا حصہ بھی مسجد ہے، میں تو غلطی سے چلا گیا، تو اب غلطی سے تو نہیں اب ٹوٹنا اس میں اصل چاہیے میں مساجد کے ساتھ مدارس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ساری مساجد میں ایسا ہوتا ہے، اور مدرسے اور مساجد بعض اوقات متصل ہوتی ہیں، تو اعتکاف کرنے والوں کو خود اصل تو یہ ہے کہ انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ ساری باتیں تو نہیں پوچھ پاتے یا ان کو علم نہیں ہوتا مسجد کا، انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے، اور انتظامیہ کو بھی پتہ نہیں ہے تو انتظامیہ کو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب اگر پوچھیں گے اپنی مسجد کے جو اس میں اصل مسجد کہاں ہے، فنائے مسجد کتنی جگہ ہے، اور یہ مسجد جیسی جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد نہیں ہے، شرعاً مسجد کے لیے وقف نہیں ہو، یہ مدرسے کی جگہ ہے اگرچہ ملی ہوئی ہے، اور مدرسہ بھی مستقل ہے، تو ان چیزوں کا امتیاز کر دیا جائے تاکہ کوئی غلطی سے ایک جیسا فرش ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مدرسے کی جگہ پر نہ بیٹھا ہو، بعد میں اسے بتایا جائے کہ بھئی یہ پلاٹ اور یہ جگہ جو ہے عمارت یہ مسجد نہیں ہے شرعاً، یہ مدرسے کے لیے وقف ہے۔ تو ایسے وقف مدرسے کے اندر جائیں گے جو بالکل جدا گانا ہے، اس کی اپنی مستقل حیثیت ہے، تو اس میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آپ مسجد سے باہر ہو گئے۔ اور احاطہ مسجد ہوتی ہے، احاطہ مسجد جو میں نے آپ کو بتایا اصل مسجد اور فنائے مسجد، اس کے اندر رہیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، زیادہ وقت آپ نے جو ہے وہ اصل مسجد ہی میں گزارنا ہے، اور فنائے مسجد میں جائیں گے تب بھی اعتکاف آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن فنا سے بھی باہر ہوں گے، بالکل باہر آ گئے، آپ سڑک پر آ گئے، دروازے سے باہر نکل گئے، ایسے تو کوئی نہیں نکلتا، لیکن عام طور پر مساجد میں جو علاوہ مسجد کے بعض دوسری چیزیں بنی ہوتی ہیں جن کا مسجد اور فنائے مسجد دونوں سے تعلق نہیں ہوتا، متصل ہونے کی بنا پر وہ مسجد لگتی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بڑی مساجد ہوتی ہیں ایسی، ان میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا مصعب، یہ تو لیکن رسپانسبلٹی تو بہرحال معتکفین کی یہ بنتی ہے، اور انہیں یہ اس معاملے میں فکر کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتکاف سے پہلے، جیسے بہت سارے کاموں سے پہلے ہم پلان کرتے ہیں، انفارمیشن جمع کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اعتکاف سے پہلے ہی یہ انسائٹ ڈیولپ کر کے، اور متعلقی جو بھی متعلقہ ذمہ داران ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، انتظامیہ کے افراد ہیں، یا جو بھی اس معاملے میں سٹیک ہولڈر ہے، اس سے مشاورت کر لی جائے، انفارمیشن۔ اور آپ نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ اگر انہیں بھی اس بات کا علم نہ ہو یا انتظامیہ کو بھی یہ شعور نہ ہو تو وہ جو ہے نا علماء سے رابطہ کر کے اور یہ انفارمیشن، کنکریٹ انفارمیشن، مستند انفارمیشن جمع کر کے پھر اپنی عبادت کی اس طرف بڑھا جائے تاکہ عبادت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر ٹوٹ جائے، یعنی ظاہر غلطی بھی ہو سکتی ہے یا معلومات ہی نہیں تھی، ماضی میں غلطی ہو گئی، آج آپ کی بات سے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں موقع پر تو یہ غلطی ہو گئی تھی، اب ٹوٹ گیا، چاہے جان بوجھ کر توڑا چاہے خطا سے توڑا، اب کیا کرے گا؟ جو میں نے اعتکاف کی پہلی دو قسمیں بتائی نا، ایک تو واجب ہے، نظر مان لی تو واجب اعتکاف ہو گیا، اور ایک سنت موقدہ، ان کے احکامات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ سنت موقدہ اعتکاف جو آخری عشرے کا ہوتا ہے، یہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس میں ایک دن کی قضا کرنی ہوگی، جس دن ٹوٹا ہے ایک دن کی قضا جو ہے یہ ضروری اور لازم ہو جائے گی، بھلے دوسرے دن ہی ٹوٹ گیا، دوسرے دن ٹوٹ جائے، کبھی بھی ٹوٹ جائے۔ 10 دن کا اعتکاف جب ٹوٹے گا تو پورے 10 دن کی جو سنت موقدہ پر یہ عمل کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اس نے کرنی ہے قضا، تو اعتکاف ٹوٹے گا تو اب یہ 10 دن کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، صرف ایک دن کی قضا ہے۔ ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی دن، رمضان میں یا علاوہ رمضان کے، کسی بھی دن قضا کر سکتا ہے، ان دنوں میں کرے کہ جب روزہ رکھنا جائز ہو۔ مثال کے طور پہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اب عید والے دن اعتکاف میں کیسے بیٹھے گا، انہیں قضا کرنے کے بعد۔ اسی طرح بقرعید کے جو دن ہوتے ہیں، 3 بقرعید کے دن ایک اس کے ساتھ متصل ہے، چوتھا دن، تو سال میں یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے،
جائز نہیں ہے. تو ان دنوں میں ظاہر بات ہے جب روزہ رکھنا حرام ہے تو پھر وہ اعتکاف کیوں کرے گا روزہ رکھ کے؟ تو قضا کرنی ہے تو ان 5 دنوں کے علاوہ سمجھ لیجئے کہ اس میں غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے, اور غروب آفتاب ہو گیا, اب سحری وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنا جو بھی نیت کرنی ہے اس نے روزہ رکھے, اگلے دن روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد سے باہر آ جائے, یہ اس کی قضا ہے. تو سنت موقدہ اعتکاف ٹوٹے گا تو ایک دن اس طرح قضا کرنا یہ لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا مصطفی یہ ارشاد فرمائیں اعتکاف گزاریں کیسے؟ اعتکاف اصل میں جو آج کل کا ماحول ہے نا, تو ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور عمل میں کوتاہی ہے, علم اس کے پاس پورا ہے, اللہ اللہ, تو وہ تو اعتکاف کو اپنے عمل کا ذریعہ بنائے گا, یعنی اس میں خوب عبادت کرے گا, ریاضت کرے گا تاکہ عمل کی عادت پڑے. لیکن عمل کے علم پورے جو ہے علم پورا ہو ایسے کتنے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے کہ فرائض اور واجبات کے جو ظاہری آداب اور شرائط ہیں ان کا علم ہوتا ہے, دوسرا عبادت کو قبول کرنے کے اعتبار سے باطنی امراض اس کا بھی تو علم ہے نا. تو علم دین بھی حاصل کرے, عمل بھی کرے, اور اپنے اخلاص پر بھی نظر رکھے, تینوں کام کرے, یعنی اعتکاف ایسے گزارے. اب آج کل حالت یہ ہے کہ جو ضروری فرائض اور واجبات ہیں, ضروریات دین, اس پر پچھلے سلسلے میں ہم نے کافی کلام کیا ہے کہ چونکہ کوتاہی بہت زیادہ ہے, دین کی بنیادی باتوں تک سے جو ہے وہ عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوتے, اور عبادت کے معاملات کے اندر یہ کہ نوافل اور تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور درود یہ تو میرے خیال میں آج کل کرنے والا شاید ولی اللہ شمار ہوتا ہے, فرائض اور واجبات تک میں کوتاہی ہے. بالکل جیتے جاگتے تندرست اور توانا ہونے کے باوجود نمازیں تک ضائع کر دیتے ہیں, وہ پڑھنے کا ذہن نہیں ہے. نمازیں پڑھنا شروع کی ہے رمضان کے اندر, قضا کرنے کا ذہن نہیں, حالانکہ فرض کی قضا فرض ہے. تو اعتکاف میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں, وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا, تو جب تک قضا نمازیں ذمے پر ہوتی ہیں نفل قبول نہیں ہوتے, معلق رہتے ہیں. تو اسے یہ چاہیے کہ اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو جلدی سے عادی بنائے کہ میرے ذمے جو قضا ہے میں نے وہ ادا کرنی ہے. اس کا طریقہ بھی سیکھ لے, اور مکتبۃ المدینہ سے اس کا کتابچہ بھی, قضا نمازوں کا طریقہ, اس کے احکام بھی شائع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ علم دین جو ضروری ہے وہ حاصل کرے, کم از کم طہارت کا علم, وضو, غسل, تیمم, مسجد کے آداب اس لیے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تیسرا نماز, جماعت کے احکام, رمضان کے روزے وغیرہ کے جو مسائل آ گئے جو نہیں آتے وہ بھی سیکھ لے. تو اس طرح جو ضروری فرائض اور واجبات ہیں, صرف عبادات کے علاوہ نہیں, دیگر معاملات کے اعتبار سے کوئی اہل علم مل جائے اگر ایسا معتمد, تو جو جتنا سکھا سکتا ہے اس سے اتنا سیکھے, اور جتنا یہ سیکھ سکتا ہے اتنے سیکھنے کی کوشش کرے. تو علم دین حاصل کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, غور و فکر کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے ہوئے, کہ اس طرح اگر اعتکاف کو گزارا جائے گا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں آدمی بعض اوقات ان سب باتوں پر عمل نہیں کر پاتا, مطالعہ کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا, اکیلے عبادت کرنے میں بھی اس کا نفس جو ہے وہ اس کو پکڑ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے, تو ہمت نہیں ہو پاتی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے. تو اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف آج سے نہیں اور ایک زمانے سے ہو رہا ہے. جب یہ گلزار حبیب مسجد کے اندر اجتماعات کا اور دعوت اسلامی کے آغاز کا مرحلہ تھا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وہیں سے اس کا بھی آغاز کیا, اجتماعی اعتکاف کا. فیضان مدینہ میں بھی ہوتے رہے, اس کے بعد دیگر مساجد میں بھی اجتماعی اعتکاف شروع ہوئے, اور اب تو پاکستان بھر کی جو ہے سینکڑوں مساجد میں نہ صرف یہ کہ آخری 10 دن کا بلکہ پورے ماہ رمضان کے اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں. اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ سیراب ہوتے ہیں, ان کی پیاس بجھتی ہے, ان کی دین کے فہم کے اندر اضافہ ہوتا ہے, دین کا ضروری علم اور دین پر چلنے کا انہیں جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ذہن ملتا ہے. اپنا ظاہری حلیہ اس کے اندر جتنا خلاف شرع کام تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہوتی پوری, وہ مڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں. اعتکاف کی برکت سے سچی توبہ کر لیتے ہیں اور داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بے نمازی ہوتے ہیں, نماز کا ذہن پریکٹیکلی طریقہ سیکھنے کے بعد ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں, تو وہ نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں, مساجد کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کل کا جو جیسا ماحول ہے کہ دینی تعلیم اور تعلم کا اور تربیت کی جو کمی کوتاہی نظر آتی ہے, اس میں یہ کہ اجتماعی اعتکاف میں ایسوں کے لیے بڑا جو ہے وہ سہارا ہے کہ ان کے لیے عبادت کرنا بھی آسان ہوگا اور بہت ساری دینی معلومات کا ذخیرہ بھی ان کے ہاتھ آئے گا. تو ایک تو اجتماعی اعتکاف کے اپنے فائدے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میں نے جو بتایا ہے کہ علم میں اضافہ اور عمل میں اضافہ.
اور اخلاص، اپنے دل کی طہارت کا جو اعتکاف کو ذریعہ بنایا جائے. اس طرح اعتکاف گزاریں گے، ہر ایک اپنا جائزہ لے لے اور کسی عالم معتمد سے اپنے بارے میں مشورہ کر لے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہاں اعتکاف کرنا چاہیے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ غافلین کو، مجھ جیسے غافلین کو، ہم جیسے غافلین کو، کہ ہمیں اگر اجتماعی اعتکاف کہیں جو ہے وہ اچھے انداز میں، عام طور پر ہمارے یہاں ماحول کے اندر بڑے بھرپور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت حد تک سہولتیں انہیں فراہم کی جاتی ہیں، کسی طرح ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، اور سکھانے کے مختلف حلقے لگتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، ضروری آداب اور نماز کے طریقے سکھاتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے. تو اگر اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کا یعنی ایک انقلابی قدم ہوگا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. بہت پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے. آپ کے سلسلے کے توسط سے میں گویا اجتماعی اعتکاف کی دعوت دے رہا ہوں. کیا کہیں کہ جتنی دعوت یہ قبول کریں گے اور جتنے لوگ آئیں گے تو وہ آنے کے بعد ہی بتا پائیں گے انہیں کیا ملا، اور وہ ضرور ملے گا. مشاہدے بھی ہیں، اتنے برسوں کے تجربات بھی ہیں ظاہر ہے. تو جی بالکل، بس اب تو مفتی صاحب نے دعوت دے دی ہے، میں تو اب اس دعوت کا جلدی میں کہوں گا کہ لبیک کہتے جائیے. اور امیر اہل سنت بھی ماشاءاللہ کتنی ترغیب دلاتے ہیں، اور جو الحمدللہ مبلغین ہیں وہ بھی انفرادی کوششیں کرتے ہیں دین سیکھنے، یاد الہی کو دل میں جاگزیں کرنے، عمل اور اخلاص کی تلاش کے لیے. جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں جلدی اجتماعی اعتکاف کے لیے آتے چلے جائیے اور برکتیں سمیٹتے چلے جائیے. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید برکتوں والے مدنی پھول لے کر آنے والے سلسلوں میں پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.